ہاں بھائی، یہاں پر بھی ابن القیم رحمہ اللہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ لا یسمعون شیئا البتہ تا۔ اچھا ایک منٹ یہ نہ لکھو، آگے جو اس کا مقصودی مقام ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ نَفَى اسماء الصُّمِّ ما نفی اسماء الموتى يدل على ان المراد عدم اہلیت کل منہما للسماع۔ اللہ تعالیٰ نے سم سے بھی اسماء کی نفی کی اور موتا کے سنانے کی بھی نفی کی، یدل علی ان المراد عدم اہلیت کل منہما للسماع۔ تو اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے کہ نہ مردہ سن سکتا ہے نہ بہرا سن سکتا ہے، ان میں سماع کی اہلیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ ان میں سننے کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں، یہ معنی ہے آیت کا۔ اب ذرا خود دیکھ لینا۔ اچھا جی، باقی لمبی باتیں کتنے حوالے ہو گئے؟ اچھا غلط ایسے فضول پرچی ہے نا، تو ابھی کام زیادہ ہے۔ اب دیکھو جی تیسرا حوالہ، یہ حوالہ ہے علامہ جساس رازی کا احکام القرآن۔ یہاں پر بھی صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 1، اس پر اس نے دونوں کو لکھے۔ اور ساتھ یہ لکھا کہ عذاب و ثواب روح کو ہے، اس پر حدیث لکھی نسمۃ المسلم طیر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعها الی جسدہا یوم القیامہ۔ یہ پوری حدیث اس نے بیان کر دی، لمبی عبارت ہے، اور یہ عبارت چونکہ المسلک میں موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ آج تو میرا خیال ہے بجلی بھی ماسٹری بن گئی۔ اس سے اگلی عبارت ہے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی، فیض الباری جلد 2 صفحہ 492۔ کس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں؟ فقط لر روح کا قول بھی کس کا ہے؟ اہل سنت کا۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اما اہل السنت والجماعہ فلہم فیہ قولان۔ اہل السنت والجماعت کے عذاب و ثواب قبر میں 2 قول ہیں۔ قیل العذاب للروح فقط، کہا گیا ہے کہ عذاب صرف روح کے لیے ہے۔ وقیل علی الروح والجسد معا، اور یہ بھی کہا گیا کہ روح جسد معا ہے۔ ومال الی الاول الحافظ ابن القیم، پہلے کی طرح مائل ہوئے ہیں حافظ ابن قیم، کس کی طرف؟ فقط لر روح۔ ہماری یہاں کوئی لمبی چوڑی غرض نہیں، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عذاب و ثواب صرف روح کے لیے مانتے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب ان کے کیا کہہ رہا ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ علامہ انور شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ اہل سنت۔
جہاں صرف ہم اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ماسٹری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں جو فقط للروح کا قائل ہے وہ اہل بدعت ہے، جبکہ علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کون ہے؟ اہل سنت۔ یہ اسی طرح اگلا حوالہ ہے العرف الشذی کا، صفحہ نمبر 355 جلد 1 کا، وہاں پر بھی ہے ثم لأہل السنت قولان قیل ان العذاب للروح فقط وقیل للروح والجسد والمشہور الثانی الی آخرہ۔ تو یہاں پر بھی ہماری غرض کیا ہے کہ صرف عذاب و ثواب روح کے لیے ماننے والے وہ کون ہیں؟ اہل السنت۔ اور کہتا کون ہے؟ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ۔ جی اس پر کتنے حوالے ہو گئے؟ چھٹا حوالہ ہے مولانا سرفراز صاحب کا، یہ تسکین الصدور شریف ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 97۔ ہاں بھائی، اس میں ابن حزم کی بات کرتا ہے، ابن حزم، اور فرماتے ہیں ابن حزم کی بات پر فرماتے ہیں کہ کشتی اہل سنت پر سوار ہونے والوں میں سے ایک ابن حزم نے کہا عذاب فقط للروح ہے، لیکن ہمارا استدلال یہ ہے کہ وہ سوار کس پہ ہیں؟ کشتی اہل سنت سے نیچے گرے تو نہیں ہے نا؟ فقط للروح والے بھی کون ہے؟ کشتی اہل سنت میں سوار ہے۔ تو مولانا سرفراز صاحب کی بھی یہ عبارت یہ بتا رہی ہے کہ جو فقط للروح کے عذاب و ثواب کا قائل ہے وہ بھی کشتی اہل سنت پر سوار ہے۔ ماسٹر صاحب ایسے پاؤں سے پکڑے ہوئے ہیں، میں کسی طرح اس کو کھینچ کے کشتی اہل سنت سے نیچے گرائے تو معلوم ہوتا ہے جو شتونگڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کشتی اہل سنت سے گرانے کے لیے، مولانا سرفراز صاحب اس سے کچھ نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ بھی کشتی اہل سنت پر سوار ہے۔ یہاں میں نے چند ایک حوالے آپ کو بتا دیجئے، یہ حوالے کتنے ہو گئے آپ کے یہاں؟ 6۔ یہ اکابر کہتے ہیں کہ جو صرف روح کے عذاب و ثواب کا قائل ہے وہ بھی کون ہے؟ جلدی بولو، وہ بھی کون ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ اور وہ جو امام راضی نے بات کی کہ یہ قول جو ہے اس سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور ظاہر قرآن اسی کی تائید کرتا ہے، اس پر یہ ذہن میں رکھ لینا۔ ایک بات چلو بعد میں بھی کرنی ہے، ابتداءً ایک فائدہ سمجھ لو کہ عذاب و ثواب قبر کی جو بنیاد قرآن میں ہے 2 ایتے ہیں۔ ویسے استدلال کئیوں سے کیا گیا، لیکن جو اہل سنت نے اصل کبیر ذکر کی وہ 2 ایتے ہیں۔ ایک سورہ حامیم مومن کی النار یعرضون علیہا، النار یعرضون، آج خیر تو بولتے کیوں نہیں؟ اب ذرا خیال کر کے جواب بھی دے دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
چودھری نہ بنو، اور تاکہ پچھلے بھی سارے گناہ بخشے جائیں نا، 2 مہینے والے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اچھا جی، یہاں پر النار یعرضون علیہ، اہل سنت کے ہاں عذاب و ثواب قبر کی یہی اصل ہے اور یہی وزنی دلیل ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت نے اسی دلیل کو لیا، النار یعرضون علیہ، کہ فرعونیوں کو غرق کیا گیا اور ان کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب اس پر تمام مفسرین لکھتے ہیں، جہاں میرے پاس ہے تفسیر ماجدی، اور اس پر اس نے کافی حوالے بھی جمع کیے اس مقام پہ، کہتا ہے کہ دل علی ان المراد النار یعرضون علیہ قبل القیامہ وحال۔ اچھا، هذه الآیت تدل علی عذاب القبر، یہ آیت دلالت کرتی ہے عذاب قبر پر۔ یہ جساس احکام القرآن کا حوالہ ہے۔ والجمہور علی ان ھذا الارض فی البرزخ، جمہور اس پر ہیں کہ یہ عرض برزخ میں ہے، یہ قرطبی میں ہے، قرطبی کا حوالہ، اور علامہ نصفی ھذہ الآیت دلیل علی عذاب القبر، یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی۔ مدارک اور بیضاوی میں فی دلیل علی بقاء النفس وعذاب البرزخ، اس میں روح کے باقی رہنے اور برزخ کے عذاب کی دلیل ہے، بیضاوی۔ اچھا جی، یہاں پر ماجدی نے عبارت نقل کیا ابن کثیر کی، آپ جو تفسیر بھی اٹھائیں گے یہ حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیت، یہ آیت جو ہے النار یعرضون والی، تمسک بہا اہل السنت، اہل السنت نے استدلال کیا ہے فی اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے اس بات میں۔ یہ لکھ کر نا، اب ذرا اگلی عبارت جو اصل مقصود ہے لکھوانی، باقی حوالے بہت سارے اور لکھوا دوں گا، یہ عبارت لکھو۔ کہتے ہیں لیکن مفسر ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت سے برزخ میں صرف ارواح پر عذاب ثابت ہوتا ہے، آیت سے برزخ میں صرف ارواح پر عذاب ثابت ہوتا ہے۔ یہ ماجدی صفحہ 945۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرو، میں بات سمجھا دوں۔ اہل سنت کی بنیادی دلیل قرآن پاک میں جو عذاب و ثواب قبر کی، وہ کیا ہے؟ النار یعرضون علیہ، اور اس تمام اہل سنت جو سے استدلال کر رہے ہیں، اس آیت میں جسم کے عذاب کی بات ہے یا صرف روح کے؟ کس کی بات ہے؟ صرف روح کے۔ اس لیے جو فقط للروح کے قائل ہیں، اس آیت کو وہ زبردست انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ جو فقط للروح کے قائل ہیں، یہ آیت ان کی دلیل ہے،
اور صرف یہ آیت نہیں، اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں صحابہ سے مروی ہے، اور النار یورزون پر کہتے ہیں انا ارواح آل فرعون، آل فرعون کی ارواح فی اجواف طیر سود یورزون علی النار، وہ سیاہ پرندوں کی شکل میں آگ پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تفسیر زاد المسیر صفحہ 228 جلد 7۔ اسی طرح شرابیل تابی ہے، یہ بھی اس کا معنی کرتے ہیں النار یورزونا کا کہ ان ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، کہ جہاں مراد یہ ہے کہ آل فرعون کی روحیں وہ آگ پر پیش ہوتی ہیں۔ روح المعانی جلد 13 صفحہ 73۔ اسی طرح قتادہ تابی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ارواح آل فرعون، ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے میں اس کو تھوڑا لمبا کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اتحادی ٹبر ہے اس کو تکلیف اسی سے ہوتی ہے، فقط للارواح، فقط للروح، عذاب و ثواب سے۔ لیکن یہ قول بھی بلا دلیل نہیں، با دلیل، اور دلیل بھی زبردست ہے کہ تمام اہل سنت جس چیز کو اصل کبیر قرار دے رہے ہیں وہاں پر ثابت کیا ہو رہا ہے، عذاب صرف روح کے لیے، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، عذاب قبر کی دلیل۔ تو جو صرف روح کے عذاب و ثواب کا قائل ہے وہ عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے۔ یہ جو چبل کہتے ہیں وہ عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے، منکرین عذاب و ثواب قبر۔ اب ذرا یہ ذہن نشین رہے۔ اسی طرح تمام تفسیروں میں آپ کو یہی بات ملے گی اس آیت کے تحت، جو تفسیر بھی اٹھائیں گے۔ حضرت حسن بصری تابی وہ بھی یہی معنی کرتا ہے کہ ارواح آل فرعون، جہاں ارواح آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحہ 86، اسی طرح ابن کثیر صفحہ 81 جلد 4۔ ابن کثیر کی عبارت بھی یہی ہے، فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اجْتَمَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ أَجْسَادَهُمْ فِي النَّارِ۔ جب قیامت کا دن ہوگا روحیں جسم کٹھے ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے عذاب ثواب کس کو ہوگا، عذاب روح کو۔ یہ کون کہتا ہے، ابن کثیر، اسی آیت کے تحت۔ اور میری طرف دیکھو، خلاصہ کیا نکلا کہ اہل السنت والجماعت کا عذاب و ثواب قبر میں دوسرا قول کیا ہے کہ عذاب ثواب کس کے لیے، فقط للروح، روح کو عذاب و ثواب ہے، جسم عذاب ثواب سے فارغ ہے۔ اور اس پر متعدد حوالے آپ کے سامنے آ گئے، اور ان کی اصلی دلیل وہ یہ ہے النار یورزون علیہا، اور یہ دلیل انتہائی کبھی ہے۔ تو اس دلیل سے یہ بات سمجھ آئی کہ اہل السنت کا اجماعی مسئلہ کہ یہ عذاب و ثواب قبر کی اصل بنیاد یہ آیت ہے، اور جو آیت اصل بنیاد ہے اس آیت میں عذاب الارواح کو بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی ساتھ یاد رکھو، ابھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، فرعونیوں کا قبرستان کہاں ہے؟ یہ عرفی قبر تھی فرعونیوں کی۔ اب جو کہتے ہیں عذاب ثواب اسی زمین والے گڑھے میں سارا کچھ ہوتا ہے، تو اصل عذاب و ثواب قبر کے منکر وہ ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ اصل عذاب و ثواب قبر کے منکر وہ ہیں، کیونکہ اہل سنت کی بنیادی دلیل کے منکر وہ ہیں۔ اور یہ دلیل ایسی ہے آپ کو اہل سنت کے ہر عقیدے کی کتاب میں ملے گی، شرح عقائد میں، مسامرہ میں،
اور تحاویہ میں، شرح عقیدہ تحاویہ میں ہر جگہ پہ ملے گی۔ اچھا جی، یہاں بھی ہم ترجیح نہیں دے رہے۔ تیسرا قول اہل السنت والجماعت کا وہ ہے صوفیہ، اور صوفیہ کا قول یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر کا روح مع الجسد المثالی، روح کو ہوتا ہے جسد مثالی کے ساتھ۔ اب یہ جسد مثالی کیا ہے؟ یہ غیر محمدی نے مجھے لکھا تھا کہ جسد مثالی پلاسٹک کا ہے، کس کا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا جو جسد مثالی ہے وہ گدھے کا بنا ہوا ہے۔ تو جسد مثالی، یہ جسد مثالی کیا ہے؟ یہ یاد رکھو، جسد مثالی کوئی باہر کی چیز نہیں۔ جسد مثالی جس جسد لطیف ہے جو جسد کثیف کے اندر ہے، اور روح کے ساتھ وہ خارج ہوتا ہے بدن سے۔ اس کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یا دیگر حضرات نے وضاحت کی، یہ نہیں ہے کہ جسد مثالی کوئی باہر لوہے کا بنا پڑا ہے۔ یہ جو جسم ہے، جس طرح گلاب ہے، اس کے اندر گلاب کا عرق ہے، عرق گلاب۔ اب جو نفس گلاب وہ جسم کثیف ہے، اس کے اندر جو عرق ہے وہ جسم لطیف ہے۔ جیسی طرح زیت کی مثال دی کہ نفس زیت وہ جسم کثیف، اور اندر جو تیل زیت ہے دون وہ جسم لطیف ہے۔ اسی طرح یہ گوشت ہڈیاں یہ جسم کثیف، اور اس کے اندر ایک جسم لطیف ہے جو روح کے ساتھ ہی خارج ہوتا ہے، وہ جسم لطیف۔ اس جسم کو نسمہ بھی بولتے ہیں، اسی جسم کو جسم مثالی بھی بولتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ برزخ کے سارے معاملات وہ جسم مثالی کے ساتھ روح کو ہوتے ہیں۔ یہ جسد عنصری فارغ ہے، یہ عام کا مٹی کھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس جسم کو دوبارہ زندہ کرے گا، روح اس جسم میں آئے گی، اور قیامت کے بعد کے معاملات وہ روح مع الجسد العنصری ہوں گے، اور برزخ کے جہان میں روح مع الجسد المثالی، روح اور جسم مثالی۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس پر بھی چند حوالے لکھ لو۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قَالَ الصُّوفِيَّةُ العذاب للبدن المثالی، صوفیاء کہتے ہیں کہ العذاب للبدن المثالی، عذاب بدن مثالی کے لیے ہے۔ حرف شذی صفحہ 355۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے وَذَهَبَ الصُّوفِيَّةُ إِلَىٰ أَنَّهُ عَلَى الْجَسَدِ الْمِثَالِ، صوفیاء اس طرف چلے گئے کہ عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے؟ جسد مثالی کو۔ یہ فیض الباری جلد 2 صفحہ 492۔ اسی طرح اور حوالہ ہے قال الصوفیہ تو انہو بالجسد المثالی دون الترابی، کہ عذاب و ثواب جسد مثالی کو ہوتا ہے دون الترابی، نہ کہ مٹی والے جسم کو۔ یہ دون الترابی یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی فیض الباری ہے جلد 1 صفحہ نمبر 182۔ اسی طرح ماخذ نمبر 4 شیخ زادہ ابراہیم قرآنی فرماتے ہیں ان الارواح بعد مفارقتها ابدانها المخصوصہ تتعلق بابدان مثالیہ۔ یہ روح المعانی ہے، صفحہ 160 جلد 15 ہے۔ کتنے ماخذ آگے؟ 4۔
اب ذرا غور کرو میری طرف، یہ اگلا حوالہ تو شاید لمبا ہے، میں پڑھ سناتا ہوں، صفحہ لکھ لو، اور یہ حوالہ موجود ہے المسلک المنصور میں، وہاں پر نوٹ کر لینا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو موت صرف جسم انصری کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی، بلکہ موت سے صرف اس کا تعلق جسم انصری سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ لذات سے منتفع ہونے والا کون ہے؟ کیا آپ کے نزدیک یہ بدن؟ ہرگز نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت تھانوی۔ کیا آپ کے نزدیک یہ بدن؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح منتفع اور متلذذ ہوتی ہے، اور جسم اس کے لیے بمنزلہ اعلی و مرکب، مرکب نہیں پڑھنا، مرکب سواری کے ہے۔ اب بجائے اس جسم کے جو موت کے بعد فنا اور شکستہ ہو جاتا ہے، روح کا مرکب دوسرا جسم بنتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اب روح اس جسم کے ذریعے سے انتفاعات اور تلذذات حاصل کرتی ہے، اور یہ جسم مثالی وہ نسمہ ہے جس کو متکلمین اہل ظاہر روح کہتے ہیں۔ خیر الحیات و خیر الممات، یہ حضرت تھانوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 134، صفحہ نمبر 134 اور چپ نمبر بالکل۔ اسی طرح یہ ہے امداد الاحکام۔ اس امداد الاحکام میں وہ توجہ ہے نہیں ہے، یہ صفحہ اس کا 839 ہے، اور بہت زبردست عبارت ہے امداد الاحکام کی۔ کہتے ہیں دیوبندی، اب ذرا پتہ چلتا ہے دیوبندی کون ہے۔ امداد الاحکام مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کی۔ اب ذرا خیال کرو، یہ 3 بزرگوں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جانتے ہو یا نہیں؟ جی، دیوبندی تھے یا نہیں تھے؟ اونچے اونچے بولو ذرا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی، اور تیسرا بزرگ ہے مولوی عبدالشکور ترمذی کا والد مولانا عبد الکریم صاحب۔ یہ 3 بزرگوں کی کتاب۔ اب یہاں پر سوال سمجھو اور جواب بھی سمجھو، آپ کی اکثر پرچیاں آتی رہتی ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب سمجھ لو۔ سوال، قبر میں مردہ کے پاس رومان فرشتہ آ کے مردہ کو بٹھاتا ہے، اس بٹھانے پر گمان کر کے قبر کی پاٹ کے بانس کے نیچے 2 ہاتھ یا 2.5 ہاتھ گہرائی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مردہ بیٹھنے میں پاٹ کے بانس سر میں نہ لگ جائے، یہ گمان گناہ میں داخل ہے یا نہیں؟ سوال یہ کیا ہے کہ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ قبر کے اوپر والا تختہ ذرا اوپر رکھو، کیونکہ مردہ جب سوال و جواب کے لیے بیٹھے گا تو اس کے سر میں نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ اس لیے اس کے پاٹ اور بانس ذرا اوپر رکھو۔ کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا، جواب دیتے ہیں قبر کا قاعدہ یہ ہے، اول تو بغلی قبر افضل ہے، اگر بغلی نہ ہو، صندوقی ہو، تو بانس یا تختے وغیرہ میت کے جسم سے متصل ہونے چاہیے۔ جو بانس وغیرہ ہے وہ میت کے جسم سے کیا ہوں؟ متصل ہونے چاہیے۔ جس حصہ میں مٹی بھری جاتی ہے وہ زیادہ گہرا ہونا چاہیے تاکہ جانوروں سے خوب حفاظت رہے۔ اگلا جملہ سننا ہے خیر سے، باقی میت جو قبر میں اٹھ کر بیٹھتی ہے وہ بیٹھنا برزخی ہے، جو اس جسم سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی سے ہوتا ہے۔
کیا سمجھ رہے ہو؟ باقی جو میت کا اٹھ بیٹھنا ہے وہ اٹھ بیٹھنا کیا ہے؟ برزخی ہے، اور برزخی اس جسم سے نہیں ہوتا، وہ کس جسم سے ہوتا ہے؟ جس میں مثالی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس بیٹھنے میں بانس وغیرہ اس کے سر میں نہیں لگتے، بانس چانس نہیں لگتے، وہ جس میں مثالی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس جسم کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 839 ہے امداد الاحکام کا۔ اب ماسٹری گروہ سے اس کے بارے میں فتویٰ لے لو کہ تھانوی صاحب بھی مسلمان تھے یا نہیں، تو سمجھ آئیے بات۔ اور یہ مولانا ظفر احمد عثمانی کا اللہ جانے کیا حکم ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جس میں مثالی سے اٹھنا ہوگا، یہ جسم نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ اسی طرح جہاں پر یہ میرے پاس ہے اشرف الجواب، اور یہ وہ پرانی مظلوم کتاب ہے، بہت پرانی، جہاں پر اس کی اصل عبارتیں تو میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں، صرف ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 608، جہاں پر بھی کہتے ہیں کہ مردہ جب عالم مثال میں پہنچتا ہے، جو کچھ مشابہ عالم آخرت کے ہے، کچھ مشابہ دنیا کے، کہتا ہے وہی اس کو فرشتے بٹھلاتے ہیں، وہی اس سے سوالات کرتے ہیں، وہی کی زمین اس کو دباتی ہے، وہی اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور وہ عالم یہی ہے جس کو حدیثوں میں قبر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ عالم مثال۔ یہ اس پر انشاءاللہ پوری بات میں آپ کو کرتا ہوں، یہ اگر 3-4 صفحے خود کوئی لکھ پڑھ لے تو یہ پوری تفصیل کی حضرت تھانوی نے، یہ صفحہ 608، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عالم مثال میں مردے سے سوال ہوتے ہیں، اور وہاں ہی اس کی عالم مثال کی زمین دباتی ہے، نہ کہ یہ حصی زمین، اور وہاں کی قبر بھی مثالی، اور جسم بھی مثالی، اور عذاب بھی مثالی، یہ پوری بات کی حضرت تھانوی نے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا تیسرا گروہ، یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تیسرا گروہ کون ہے؟ روح مع الجسد الوصالی۔ اب آؤ جی اہل سنت والجماعت کا چوتھا گروہ اور چوتھا طائفہ، ان کا مسلک سمجھو۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ روح قیامت تک جسم میں نہیں آئے گی، یہ بات پکی ہے، اور وہ جو 10 امور میں نے آپ کو شروع میں بتائے، وہ 10 کے 10 اتفاقی ہے، ان کو خود جاری کر دینا۔ کہتے ہیں کہ نمبر 2، دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اصل عذاب و ثواب روح کے لیے ہے، اور روح قیامت تک جسم میں بھی نہیں، یہ جسم زندہ شندہ بھی نہیں، جسم کا محفوظ رہنا بھی شرط نہیں، دفن ہونا بھی شرط نہیں، دنیا کا سالم رہنا بھی شرط نہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل کے اندر روح کے ساتھ ہے سارا معاملہ، لیکن یہ جسم، اس کے اندر 2 قسم کے ذرات ہیں۔ ایک ذرات ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک، وہ خوراک سے بڑھتے نہیں، بیماری سے گھٹتے نہیں، کم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ حالہ باقی رہتے ہیں، اور موت کے بعد جب جسم گل سڑ جاتا ہے، اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں، تو وہ اجزاء پھر بھی باقی رہتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے الاجزاء الاصلیہ، اصلی اجزاء، وہ پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ تو اب بات سمجھو، یہ کہتے ہیں اصل ساری کارروائی روح کے ساتھ ہے، لیکن اجزاء اصلیہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، سمندر میں ہوں، جانوروں کے پیٹوں میں ہوں، زمین پہ ہوں، ہوا پہ ہوں، جہاں پر بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان اجزاء اصلیہ میں
برزخ کا ایک برزخی ادراک پیدا کرتے ہیں، جو برزخ میں روح کے ساتھ ہونے والی کارروائی کو وہ ذرات بھی محسوس کرتے ہیں، تنعیم ہو یا تعذیب ہو، اور وہ صرف کیا ہوتا ہے ادراک، ان کو اللہ تعالیٰ وہ ادراک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جس طرح ریت کے ذرے اور پتھر ان میں روح کوئی نہیں لیکن پھر بھی ایک قسم کا ادراک ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، اسی طرح ذرات اصلیہ بکھر جائیں جہاں کہیں پر بھی ہوں تو اصل جو روح کے ساتھ کارروائی ہوتی ہے اس کارروائی برزخی کا اللہ تعالیٰ ان کے اندر ادراک پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ ادراک کیا ہے؟ اس کی پوری کیفیت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اس کی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس ادراک کی 3 تعبیریں کرتے ہیں، ایک تعبیر ہے نوع من الحیا، ایک تعبیر ہے ادراک برزخی، اور ایک تعبیر ہے تعلق غیر معلوم الکیف یا تعلق معنوی، تعلق غیر معلوم الکیف۔ یہ 3 تعبیریں جو ہیں ادراک بسیط کا ہو، حیات مجازی بسیط کا ہو، یا نوع من الحیات، اور تیسرا کیا تعلق غیر معلوم الکیف اور تعلق معنوی، کوئی بھی تعبیر کر لو۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے لیکن وہ کیفیت بھی لا یعلم کنہہ الا اللہ، اس کی بھی حقیقی کنو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ چوتھا طائفہ جو ہے یہ نوع من الحیات والا، اور اکثر متکلمین نے اسی کو لیا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ جو چوتھا گروہ ہے اور پہلا گروہ تفویض والا، ان کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بھی اخیر مال ہوئی ہے لا یعلم کنہہ الا اللہ، اور پہلے بھی کہتے تھے بما یعلم اللہ، گویا کہ دونوں کیفیت مفوض الی اللہ کرتے ہیں، اس ادراک کی بھی، اس نوع من الحیات کی بھی۔ اب اس کے لیے بھی چند حوالے لکھ لو، بعد میں انشاءاللہ میں خلاصہ نکالتا ہوں اور اشکال اور سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ جہاں پر چند عبارتیں صرف لکھ لو۔ یہ پہلی عبارت ہے شرح عقائد کی، خود عقائد نصفی اور شرح عقائد کی۔ عبارت یہ انہ یجوز ان یخلق اللہ تعالی، یہ جائز ہے کہ پیدا کر دے اللہ پاک فی جمیع الاجزاء اور فی بعضھا، تمام اجزاء میں یا بعض اجزاء میں، نوعا من الحیات، نوعا من الحیات، ایک خاص قسم کی حیات، قدرہ کتنی قدرہ، ما یدرے کو علم العذاب اور لذت التنعیم، صرف اتنی قدر کہ عذاب کا دکھ اور تنعیم کی لذت محسوس کر سکے۔ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَى بَدَنِهِ، یہ چیز نہیں لازم کرتی روح کے لوٹانے کو اس کے بدن کی طرف، روح بدن کی طرف لوٹانا اس سے لازم نہیں آتا۔ اب یہ بات سمجھو اچھی طرح، یہ بات آپ کے جو خطیب حضرات ہیں ایسی عبارتوں سے بیچارے دور بھاگتے ہیں، نو من الحیا، وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ لیکن یہ عبارت ہماری زبردست دلیل ہے۔ جو حضرات نو من الحیات کی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کتنا قدرہ ما یتعلم او یتلذذ، اتنا ادراک ہوتا ہے کہ برزخ کا دکھ درد وہ محسوس کرتا ہے، قدرہ ما، اور اس سے زیادہ کہ وہ قائل نہیں۔ تو یہ ساری عبارتیں نفی سما میں بہترین دلیل ہے۔
وہ تمہارا ادراک نہیں ہے. قدرہ ما یتعلم او یتلذذ، صرف اس قدر ادراک ہے کہ برزخ کا دکھ اور درد وہ میت محسوس کرتی ہے. باقی رہ گیا تمہارا کلام سننا، تمہیں دیکھنا، دنیاوی ادراک. کسی عبارت قدرہ ما سے اس کی نفی ہو رہی ہے، اس سے زائد قطعا نہیں. یہ عبارتیں نفی سما کے اندر بھی بالکل واضح ہے. قدرہ ما یتعلم. اور دوسرا کہتے ہیں ھذا لا یستلزم اعادۃ، یہ روح کو لوٹانے کو لازم نہیں کرتا. سمجھ آئیے بات؟ دونوں. یہ کیا ہے؟ نوع من الحیات. اسی طرح یہ عبارت شرح عقائد صفحہ نمبر 77. اور دوسرا ماخذ ہے عبد الحکیم الخیالی کا. فرماتے ہیں ولا یخفی علیک، اور تجھ پہ یہ بات مخفی نہ رہے، الیس المراد بالحی ہا ہنا، یہ کہ حی اور زندہ سے نہیں مراد اس مقام پر ما یعاد فیہ الروح، جس میں روح لوٹائی جائے. یہاں جو ہم حی کہہ رہے ہیں نا، وہ ادراک بسیط، اس حیات سے یہ نہیں مراد کے ما یعاد فیہ الروح، جس میں روح لوٹائی جائے. وَيَصْدُرُ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْاِخْتِيَارِيَّةُ، اور اس سے افعال اختیاریہ صادر ہوں، سنے، دیکھے، قیام و قعود کرے، اٹھ کے بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر دے. یہ نہیں. یصدر عنہ الافعال الاختیاریہ بل ما یدرک العلم واللذۃ، بلکہ صرف اتنی قدر حیات یا ادراک کہ وہ برزخ کا دکھ درد محسوس کر سکے. تو سمجھ آئیے بات؟ یہ عبد الحکیم الخیالی صفحہ نمبر 118. اسی طرح ماخذ نمبر 3 کہتے ہیں منع کثیر من الاشاعرہ والحنفیہ، جمہور اشاعرہ اور حنفیہ نے منع کیا ہے، انکار کیا ہے اعادۃ الروح الی، روح کے جسم کی طرف لوٹنے کا. وقالوا لا تلازم بین الروح والحیات الا فی الاعضاء، انہوں نے کہا کہ یہ جو نوع من الحیات ہوگی اس کے لیے روح لوٹانا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ حیات اور روح کا تلازم یہ عادی ہے، عادت اور عرب میں ہے، حقیقتا نہیں. یہ قرۃ العین ہے، صفحہ 595 ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ آواز نہیں آ رہی، بس کر دے. اسی طرح یہ عبارت شرح مقاصد جلد 5 اور صفحہ 117 پر، وہاں پر بھی موجود ہے. اور یہ بیان الفوائد، یہ ہے عقائد، شرح عقائد کی شرح، مولانا مجیب اللہ صاحب استاد دارالعلوم دیوبند، یہ دیوبند کے استاد کی شرح ہے، شرح عقائد. اس کی عبارت ہے بیان الفوائد کی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ میت کے جسم کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء میں ایک خاص قسم کی اتنی مقدار میں ادراک پیدا فرما دیں جس سے وہ عذاب کی تکلیف یا تنعیم کی لذت کا ادراک کر سکے. اور اس حیات خاصہ کے لیے بدن کی طرف روح کا لوٹایا جانا لازم نہیں کہ حشر سے پہلے ایک اور موت کا سامنا کرنا پڑے. یہ بیان الفوائد صفحہ 94 جلد نمبر 2. اسی طرح اقد الفرائض کتاب ہے، یہ بھی استاد الحدیث علامہ محمد علی صاحب اس کی ہے، اس میں بھی بالکل یہی عبارت موجود ہے.
یہ صفحہ نمبر 149. اسی طرح فتح القدیر جلد 4 اور صفحہ نمبر 460 باب الجمین میں بھی یہ عبارت موجود ہے. اور جامع الرموز صفحہ 292، درر الاحکام صفحہ 66، رد المحتار باب الیمین وغیرہ میں بھی یہی نوع من الحیات والی عبارت موجود ہے. اور اگر کسی خطیب سے متاثر کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ندائے حق ہے پہلی جلد، اور اس کے نوع من الحیات کہتے ہیں جمہور علماء کو کہا کہ یہ نظریہ ہے نوع حیات کا. یہ صفحہ نمبر 36 پر بھی، صفحہ نمبر 32 ندائے حق کا، اور 37 صفحہ ندائے حق کا، 41 صفحہ ندائے حق کا، 43 صفحہ ندائے حق کا، 49 صفحہ ندائے حق کا، اور 52 صفحہ ندائے حق کا، یہ سب پر نوع من الحیات پر بات کی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے. جس نے دیکھنا ہو وہ جہاں دیکھ لے. اب میری طرف توجہ فرماؤ. جہاں تک میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ یہ بیان کیا کہ عذاب و ثواب کی تفصیل میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے. اور کتنے طائفے ہیں؟ کتنے طائفے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف. کتنے طائفے ہیں؟ 4. نمبر 1 تفویض والا، نمبر 2 فقط للروح والا، نمبر 3 روح مع الجسد المثالی والا، نمبر 4 روح مع الجسد الانثری یعنی نوع من الحیات والا. کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 4 طیفے اہل سنت کے ہیں، اور ماسٹر اکاڑوی کا طائفہ چاروں طبقوں سے خارج ہے. وہ اہل سنت نہیں، اہل سنت سے خارج. اور اہل بدعت کا طبقہ ہے. کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہے، 5واں قول ماسٹری فرقہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کی ایک ہی صورت ہے کہ روح جسم کے اندر ہو، اور ہو بھی ایسے جیسے پانی گلاس میں. اعادہ روح کی باتیں پڑھ چکی ہو نا. وہ اعادہ روح وہ اس طرح مانتے ہیں جیسے پانی برتن میں ہو یا روح کا تعلق کے تصرف ہو. اب جس کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد عذاب ثواب کے لیے ضروری ہے کہ روح جسم کے اندر ہو، اور یہ جسم قیام و قعود بھی کرے، ادراک دنیاوی بھی ہو، عادتاً دیکھتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، اور سماع عادی بھی ہو. اس طرح کا اعادہ اور اس طرح کا تعلق، جس تعلق کی بنیاد پر دنیاوی ادراک، جس تعلق کی بنیاد پر افعال اختیاریہ کا صدور، جس تعلق کی بنیاد پر مردے کا اٹھنا بیٹھنا یہ ہو. تو اب یہ جو نظریہ رکھے اعادہ فی الجسد الانثری اور سماع عادی، وہ اہل سنت بھی نہیں، دیوبندی بھی نہیں، تے مسلمان بھی نہیں. اب کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ یہ 4 اہل سنت کی جو نظریات ہیں، ان کو جو بھی اپنا لے وہ اہل سنت ہے. اس پر کوئی ملامت نہیں، نہ فسق کی، نہ جہالت کی، نہ کچھ. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ضمنی بات ہے، ترجیح بات ہے، فری بات ہے. اور یہ ساری باقی میں اس پر متشابہات کا قانون بھی آپ کر چکا ہوں کہ متشابہ اصل یہ متشابہ ہے، اصل یہی ہے. آگے جو تعبیرات ہیں، تعبیرات ثلاثہ، یہ سب ضمنی ہیں. اور متشابہ کا قانون بیان کر چکا ہوں کہ متشابہ پر ایمان لانا ہے، اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے. اور دوسرا متشابہ کا ایسا معنی نہیں کر سکتے جو کسی محکم سے ٹکرائے. اب عذاب و ثواب قبر کی ایسی صورت اختیار کرنا کہ میت زندہ ہو جائے، اس کے اندر روح واپس آ جائے، اور دنیا والوں کا کلام عادتاً سنے بھی صحیح، دیکھے بھی صحیح،
تو اب یہ ایسی صورت تجویز کی گئی جو صریح قرآن کی محکمات کے خلاف ہے، اس لیے اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ باقی جو 4 صورتیں ہیں یہ ان میں یہ پہلی اصل ہے تفویض والی، 3 تعبیرات ضمنیہ ہیں، ان تعبیرات جو بھی کوئی اختیار کر لے ہم کہتے ہیں وہ اہل سنت ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ اب میری بات اچھی طرح سمجھ گئے یا نہیں؟ اب کچھ رہ گیا سوال و جواب، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ اب اگر کہتے ہو تو آگے چلیں، نہیں تو پھر کل صبح اس کو پورا کرتے ہیں۔